بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عامر ال اسلام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا ایک نہایتی موذی وبا ہے کہ جس نے گہرے پنجے ساری دنیا کے اوپر گاڑ لیے ہیں اور سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اسی طرح کا ایک منظر ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بہت زیادہ کرونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں SOPs کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب کا قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس میں مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اللہ نے کوئی بھی ایسی بیماری زمین کے اوپر نازل نہیں کی کہ جس کا اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی علاج پیدا نہ فرمایا ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل جلد یا بدیر اس کے علاج ویکسینز دنیا میں معرض وجود میں آ چکی ہیں اور بہت سارے ممالک میں ان ویکسین کو لگوایا بھی جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق احتیاط کرنی ہے، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ ان حالات میں جو مسنون دعا حدیث کے اندر آئی ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، کیونکہ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنگل تھا، اس میں ایک لومڑی اور شیر کے درمیان گہری دوستی ہوگی۔ ان کے درمیان معاہدہ یہ طے پایا کہ لومڑی جو ہے وہ شیر کی خدمت کرے گی اور اس کے بدلے میں جو جنگل کا بادشاہ شیر تھا وہ اس کی حفاظت کا اہتمام کرے گا۔ اب لومڑی سارا دن اس شیر کی پیٹھ کے اوپر سوار رہتی، سارے جنگل کی سیر کرتی اور کوئی بھی جانور اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آسمان سے ایک چیل آئی اور اس نے لومڑی کو اپنے پنجوں میں دبوچا اور اس کو لے کے اڑ گئی۔ لومڑی بڑی چلائی، بڑی اس نے فریاد اور آوازاری کی اور اس نے شیر کو پکارا، تو شیر نے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے لیے نہایتی اہم ہے۔ شیر نے کہا اے لومڑی، جو زمین کی مشکلات تھیں، آفات تھیں، مصیبتیں تھیں، ان سے تو میں تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن جو آسمان سے مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں میں ان سے تیری حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ دنیا میں پہلے بھی مختلف طرح کی وبائیں آتی رہی ہیں، خواہ طاعون کی شکل میں ہو کہ ہزاروں لاکھوں لوگ طاعون کی وجہ سے اس دنیا سے وہ چل بسے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ بھی ہمیں دے دیا ہے کہ جس بستی میں طاعون آ جائے تو اس بستی میں جانا نہیں چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کرونا آ جائے یا کوئی بھی وبائی مرض آ جائے تو اس بستی کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، اگر آپ جس بستی میں موجود ہیں، اگر اس بستی میں وہ وبا آ جائے، وہ کرونا آ جائے، وہ طاعون کی بیماری آ جائے تو پھر چھوڑ کے اس بستی کو بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا کہ میدان جنگ سے جہاد کے وقت میں ایک بندہ مومن بھاگ جاتا ہے، اس کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی اس شخص کو بھی گناہ ملے گا۔ آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کل تک اللہ کا انکار کرنے والے تھے آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ آج وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ ذرا اس ویڈیو کی طرف نظر فرمائیں۔ اور دوسری ویڈیو کہ ایک بھارتی پولیس آفیسر ہے کہ جو مسلمانوں سے رو رو کے التجا کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ تراویح پڑھنے والے ہو اور ہم نے یہ سنا ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد اللہ کا قرآن سننے کے بعد جو بھی اللہ سے دعا کی جائے اللہ اس دعا کو ضرور بضرور قبول کرتے ہیں۔ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں
کہ وہ کس طرح گڑ گڑا کے التجا کر رہا ہے، آوزاری کر رہا ہے، کیونکہ ایٹم بم ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، سیکیورٹی ادارے ہونے کے باوجود، جب اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے تو کوئی اس چیز کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر رجوع پھر اللہ رب العزت کی طرف ہی ہوتا ہے کہ جو ان وباؤں کو ٹالنے والا ہے۔ اور تیسری ویڈیو یہ جو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر چل رہی ہے کہ بھارتی ہندو بھی، وہ جو پنڈت ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور چوتھی آپ حالت دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے جتنے بھی مردہ خانے ہیں، جتنی بھی اسپتالیں ہیں، وہ لاشوں سے بھر گئی ہیں۔ اور شمشان گھاٹ اور جو قبرستان ہیں، یعنی ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، تو مردہ خانوں میں بھی جگہ باقی نہیں رہی، قبرستانوں میں بھی جگہ باقی نہیں رہی، شمشان گھاٹوں میں بھی جگہ باقی نہیں رہی، ہر طرف لاشیں لاشیں، ہر طرف موت کا رقص جاری ہے۔ تو ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے رحم نہ فرمایا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی انسان کو بچا نہیں سکتی۔ انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، سب کو معلوم ہے کہ باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے۔ خوف و ہراس پھیلا ہے قرب و جوار میں، خوف و ہراس پھیلا ہے قرب و جوار میں، جب سے وبا یہ آئی ہے اپنے دیار میں۔ ایک پل تو یوں لگا کہ کرونا مجھے بھی ہے، ایک پل کو تو یوں لگا کہ کرونا مجھے بھی ہے، میں نے علامتیں جو پڑھی ہیں اشتہار میں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔